میرا نام صفیہ ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی غلطی کر دی جس کے لیے میں آج بھی پچھتاتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ میری غلطی تھی یا پھر بے وقوفی جس نے مجھے پچھتانے پر مجبور کر دیا۔ میں جسے 12 سال کا بچہ سمجھ بیٹھی تھی، اس نے میرے ساتھ وہ حرکت کی تھی جس کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹی تھی کہ میں نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ہر وقت اپنا اپ برہنہ محسوس ہوتا تھا۔ میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو مجھے خود سے گھن لگتی۔ ایسا لگتا جیسے اب بھی 2 ہاتھ میرے وجود پر رینگ رہے ہوں۔ وہ اذیت جو اس رات میں نے جھیلی وہ آج تک میری روح کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ سوچ کر میں شرم سے زمین میں گڑ جاتی ہوں کہ ایک 12 سالہ بچے نے مجھے میرے اونچے قد سمیت زمین بوس کر دیا۔ بستر پر پڑی سلوٹیں اور اپنے وجود سے اترے ہوئے لباس کو دیکھ کر اس صبح جیسے میری چیخیں در و دیوار کو لرزا رہی تھیں، آج بھی میرا ویسے ہی چیخیں مارنے کا دل چاہتا ہے۔ آس رات کے کچھ زخم اب بھی میرے جسم پر باقی ہیں، لیکن وہ گھاؤ تا عمر ایسے رستے رہیں گے جیسے بالکل تازہ ہوں۔ ایک 12 سال کے بچے نے مجھ سے میرا وجود، میری شناخت چھین کر مجھ پر ایسا داغ لگایا تھا کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اپنا سچ اپنی یہ کہانی میں دنیا کے سامنے رکھوں گی تاکہ لوگ جان سکیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ آپ لوگ مجھے بتا سکیں کہ یہ میری بے وقوفی تھی، میری ہمدردی تھی، یا پھر میری اچھائی جس نے مجھے آج تک 4 دیواری میں قید کر رکھا ہے۔ یہ 2022 کے فروری کی بات ہے۔ میری عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ میں فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہو تو اس کا نشہ بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میری فطرت بھی کچھ ایسی ہی تھے۔ میں تھوڑی چلبلی قسم کی لڑکی تھی۔ میری بہت ساری دوستیں تھیں جن کے ساتھ میں ہر وقت آؤٹنگ کرتی اور دن بھر زندگی کو انجوائے ہی کرتی۔ میں مغرور قسم کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ زندگی کو جینے والی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے میری یہی خوبی چھین کر مجھے تنہائی کا تحفہ دیا جائے گا۔ مادیت شائے دی دو مجی کونتا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص کام نہیں تھا۔ ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ ماما بابا کسی سرکاری دورے پر امریکہ گئے ہوئے تھے۔ گھر کے کاموں کے لیے 2 ملازم موجود تھے، اسی لیے میں ہر چیز سے بے پرواہ تھی اور آزادی سے گھومتی پھرتی تھی۔ بابا اکثر کہتے تھے کہ گارڈز ساتھ لے کر نکلا کرو، لیکن مجھے آزادی پسند تھی۔ گارڈز کے ہوتے ہوئے مجھے اپنا آپ ان کا پابند لگتا تھا، اس لیے میں تنہا ہی گھر سے نکلتی تھی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی جب میں اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی۔ گاڑی میں کورین میوزک فل والیوم میں چل رہا تھا۔ میں اپنے اپ میں ہی مگن تھی اور خوش بھی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اچانک ہی ایک بچہ میری گاڑی کے سامنے اگ گیا۔ اور روڈ کے دوسری طرف سے بالکل اچانک ہی آگے آیا تھا۔ میں نے بریک لگانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ٹکر لگ گئی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ میری جان نکل گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہوں، کیونکہ اگر بات آگے بڑھی تو پھر پولیس کیس تک بات جا سکتی تھی، اور میرے باپ بڑے سرکاری عہدے پر تھے۔ میری کوئی بھی غلط حرکت ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ آج کل تو میڈیا ویسے ہی چھوٹی چھوٹی خبروں پر
بہت ہنگامہ مچا رہا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے اس بچے کا خیال ستانے لگا۔ جو بھی تھا، مجھ میں انسانیت باقی تھی اور میں ایک بچے کو اس طرح لاوارثوں کی طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اس کے قریب گئی، اسے دیکھا تو اس کے ہاتھوں پیروں پر خراشیں آئی تھیں۔ وہ روڈ کے سائیڈ کے کچھ حصے میں گرا تھا، اسی لیے قدرت مہربان ہوئی تھی اور اسے زیادہ خطرناک چوٹ نہیں لگی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنی گاڑی سے پانی نکال کر پلایا اور اس سے پوچھا، تم اتنی تیزی سے سڑک پر کہاں بھاگے جا رہے تھے؟ وہ بری طرح رونے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پرس پکڑا ہوا تھا جسے کس کر سینے سے لگا لیا۔ اس کی اس بے ساختہ حرکت پر میں چونک اٹھی۔ وہ پرس کس کا تھا جسے اس نے اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، یہ پرس کس کا ہے؟ یہ عورتوں والا پرس لے کر تم اتنی تیز رفتاری سے سڑک پر کیوں آئے تھے؟ جس پر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہنے لگا، میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک عورت کا پرس چھین کر بھاگا ہوں۔ دراصل میں بہت غریب ہوں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، میری چھوٹی بہنیں بھی گھر میں بھوکی ہیں، اسی لیے جب کوئی کام دھندا نہ ملا تو میں ایک عورت سے پرس چھین کر تیزی سے بھاگا اور اب کی گاڑی کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پولیس کے حوالے نہ کرنا، مجھ پر اپنی بہنوں کی ذمہ داری ہے، میرا باپ مر گیا ہے، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس 12 سالہ بچے کو دیکھا جو ابھی اپنے لڑکپن سے گزر رہا تھا اور خود کو اپنے گھر کا کفیل کہہ رہا تھا۔ آج کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹ رہے تھے اور پیروں میں چپل تک نہیں تھی۔ نہ جانے کس عورت کا پرس چرا کر آیا تھا، اس میں صرف 10,000 روپے پڑے تھے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ یہ پرس کس کا ہے۔ میں نے اسے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ نیپا یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اب مجھے کوئی کام دلوا دے، میں بہت محنت کروں گا اور اب کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ محنت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنی دوست کے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اس بچے کو اپنے گھر لے آئی۔ ویسے تو اس بچے نے چوری کی تھی، مجھے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن اتنی سی عمر میں جس طرح اس پر گھر کا بوجھ پڑا تھا اور جس طرح کے ملک کے حالات تھے، شاید اس نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے گھر لا کر اپنے ملازم سے اس کے بچے کا لباس مانگا اور اس بچے کو صاف ستھرا لباس دیا۔ وہ نہا دھو کر لباس پہن کر باہر نکلا تو پوری طرح چمک گیا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ کافی خوبصورت تھا، کہیں سے بھی کسی چھوٹے گھر کا یا پھر چور اچکا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے گھر میں کام کاج کرو گے؟ یہ سن کر اچانک ہی اس کی بانچیں کھل گئی تھیں، چہرے پر معصومیت تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی میڈم، میں کیوں نوکری نہیں کروں گا، مجھے بس اب 2 وقت کا کھانا باندھ کر دے دیا کرنا، جو میرے گھر والے کھا لے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں 10,000 روپے تنخواہ کے دوں گی اور 2 وقت کا کھانا بھی باندھ کے دے دیا کروں گی، لیکن تمہیں ایمانداری سے کام کرنا ہوگا، دوبارہ چوری جیسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ آس نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور پھر اسی وقت سے گھر کا کام شروع کر دیا۔ میں نے سرسری طور پر اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت دل لگا کر صاف ستھرا کام کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میں کم سے کم اس کا مستقبل تو محفوظ کر دوں گی۔ میں نے سوچا تھا
کہ میں اسے کسی اچھے سکول میں داخلہ بھی دلوا دوں گی تاکہ ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی بھی جاری رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے ہمارے گھر کام کرتے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے۔ میں نے پرانے ملازموں سے اس کی رپورٹ بھی لی تھی۔ سب نے یہی بتایا کہ وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے، ایک ایک کونے کی دل لگا کر صفائی کرتا ہے، اور یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اسی شام میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ دیے اور کہا کہ اپنی بہنوں کے لیے کچھ خرید کر گھر جانا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا اور پھر نظر گھما کر میرے کمرے کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلی دفعہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی صفائی اپنی خاص ملازمہ سے ہی کرواتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اب کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے، میرا پورا گھر بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ اب بہت خوش قسمت ہیں میڈم۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ تم بھی محنت کرو، ایک دن کامیابی حاصل کر لو گے۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ میرے کمرے میں آنے جانے لگا تھا۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھی ہوتی، وہ خود ہی چلا آتا، کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کرتا، میں اسے اس کی بہنوں کے بارے میں پوچھتی اور وہ خوشی خوشی بتانے لگتا۔ 10 دن گزرے تھے کہ میرے والدین واپس آ گئے، اور جب انہوں نے گھر میں ایک نئے بچے کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے، یہ کون ہے؟ اسے کس نے کام پر رکھا ہے؟ میں نے بابا کو بتایا کہ اسے میں نے ملازمت پر رکھا ہے، صفائی ستھرائی کے لیے۔ بابا نے غور سے مجھے کہا اور کہنے لگے، سرکاری ملازم موجود تو ہیں، پھر خود سے ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل ہمیں نوکر بھی سرکاری ملے ہوئے تھے۔ میں بابا کی لاڈلی تھی، ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں بتایا کہ بہت ضرورت مند بچہ ہے، اگر ہماری وجہ سے اس کی تھوڑی مدد ہو جائے گی تو کیا چلا جائے گا؟ بابا کہنے لگے، مدد کرنی تھی تو ایسے ہی پیسے دے دیتی، تم جانتی ہو کہ اس طرح باہر کے لوگوں کو ملازم رکھنا مناسب نہیں ہے، نہ جانے کون ہے، کس ذات کا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں نے پوری تسلی کر لی ہے، اس کا نام احمد ہے اور واقعی ہی اس کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں، وہ ان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ میں اگر ایسے ہی پیسے دے دیتی تو اسے مانگنے کی عادت ہو جاتی۔ میں چاہتی ہوں وہ محنت کرے اور پھر زندگی میں آگے بڑھے۔ میری بات سن کر بابا خاموش ہو گئے تھے اور میں خوش ہو گئی تھی کہ بابا نے اسے ایک سپٹ کر لیا ہے، ورنہ بابا ان چیزوں میں بہت سخت تھے۔ وہ خود غیر ملکی دوروں پر مصروف رہتے تھے، اسی لیے گھر میں کسی بھی نئے شخص کو رکھنا ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ احمد بہت دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ میں اس میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگی تھی۔ دراصل میں اکلوتی تھی اور گھر کی ویرانی اور تنہائی سے پریشان ہو کر باہر نکلا کرتی تھی۔ لیکن جب سے احمد گھر آیا تھا، میری اوٹنگ بھی کچھ کم ہو گئی تھی، اور یہ بات میری ماما نے محسوس کی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ اب میں زیادہ تر وقت گھر میں گزارا کرتی ہوں، اور پھر میرے ماما بابا کو دورے پر ترکی جانا تھا۔ بابا نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اب میں کسی بھی نئے شخص کو گھر میں داخل نہ کروں اور اپنا خیال رکھوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بابا کی دشمنی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سیاست کے کھیل میں انسان اکیلا ہی برباد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فیملی بھی لپیٹے میں آتی ہے۔ اسی لیے بابا کو میری فکر حد سے زیادہ رہتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا، بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھوں گی اور کہیں باہر بھی نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی باہر جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں جب بھی فارغ ہوتی، احمد کے ساتھ بیٹھ کر بہت سارے گیم کھیلا کرتی اور وہ بھی بہت خوش ہوتا۔ وہ صبح فجر کے ساتھ ہی ہمارے بنگلے پر جاتا اور پھر رات 11 بجے کے قریب واپس جاتا۔ اس کا سارا وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔
وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اسی کے ساتھ تھا۔ ملازمت تو میں نے اسے اس کی ضرورت کی وجہ سے دی تھی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ وہ مجھے بہت اچھا بچہ لگا تھا اور میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ماما بابا کو ترکی گئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک صبح احمد اپنے گھر سے میرے لیے خصوصی طور پر اپنی اماں کے ہاتھ کی مٹھائی بنوا کر لایا۔ اس نے میرے آگے وہ مٹھائی رکھی اور کہنے لگا، میڈم یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، میری اماں نے خاص طور پر اب کے لیے بنائی ہے، اسے کھا کر بتائیں کیسی ہیں۔ میں نے خوشی خوشی وہ مٹھائی اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ احمد کے لیے میں اتنا کر ہی سکتی تھی، ورنہ میں کسی کے بھی گھر کا کچھ نہیں کھاتی تھی، اور نہ ہی کوئی ملازم مجھ سے اتنا قریب تھا کہ میرے لیے اپنے گھر سے کوئی چیز لاتا۔ میں سب کے ساتھ ایک دائرے میں رہتی تھی، لیکن احمد کے لیے میں نے کوئی دائرہ مقرر نہیں کیا تھا۔ شاید میری نظر میں وہ بچہ تھا، اسی لیے، یا پھر مجھے اس پر حد سے زیادہ ہی اعتبار تھا۔ وہ مٹھائی واقعی بہت مزے کی تھی۔ میں نے احمد سے ساری مٹھائی لے کر رکھ لی اور چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی مٹھائی کھانے لگی۔ مجھے میٹھا ویسے ہی بہت پسند تھا اور یہ بات احمد بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ رات تک مجھے اس مٹھائی کا ایسا مزہ لگا کہ میں نے احمد سے کہا کہ وہ کل بھی اپنی اماں سے میرے لیے مٹھائی بنوا کر لائے، اور پھر اگلے دن بھی احمد میرے لیے ڈھیر ساری مٹھائی لے آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کھانا چھوڑ دوں اور بس یہ مٹھائی ہی کھاتی رہوں۔ میں نے انعام کے طور پر احمد کو مزید پیسے بھی دیے، اور پھر اس رات احمد جانے سے پہلے معمول کے مطابق میرا دودھ لے کر کمرے میں آیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے احمد کو بتایا کہ میں اس کا ایک بڑے اسکول میں داخلہ کروا رہی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کچھ اداس اور پریشان سا نظر آنے لگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہو رہی کہ تم اب بڑے اسکول میں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، میڈم خوشی تو ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اداس ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی مجھے واضح اداسی دکھائی دی تھی۔ اچانک ہی اس نے عجیب سی بات کی اور کہنے لگا کہ میڈم جی، میں اب کی امیدوں پر شاید پورا نہ اتر سکوں، اب مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے احمد سے پوچھا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں، اب دودھ پی لیں۔ میں نے دودھ پی کر خالی گلاس رکھ دیا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ نیند میں بار بار مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے وجود کو چھو رہا ہو، کسی کی انگلیاں میرے جسم پر رینگ رہی ہوں۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کے کاٹنے کا احساس بھی ہوا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میں اپنی آنکھیں نہ کھول سکی۔ میری آنکھوں کے پپوٹے بہت ہی بھاری ہو گئے تھے اور مجھے بار بار نیند لگتی رہی تھی، اور جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے بستر پر تنہا نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ 22 سالہ بچہ سو رہا تھا، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑائے تھے وہ میری حالت تھی۔ میرا لباس بستر سے نیچے پڑا ہوا تھا، بستر شکن آلود تھا، اور کچھ ایسا ہی حال احمد کا بھی تھا۔ وہ بھی بے لباس تھا، وہ میرے بستر پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اسے اٹھایا اور ایک زوردار تماچا مار کر اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ احمد روتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا، اس لیے کچھ دیر کے لیے لیٹا تھا، مگر یہ سب کیسے ہوا اسے نہیں معلوم۔ اس سے پہلے کہ میں صحیح طرح سے اس سے سوال جواب کرتی، اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بہت سارے پولیس اہلکار اندر آئے تھے اور ساتھ ہی کچھ میڈیا رپورٹرز بھی تھے۔ میں اپنے بستر پر ایک 12 سالہ بچے کے ساتھ نازیبہ حالت میں پکڑی گئی تھی، اور اسی وقت میرے بلڈ ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے اور میرے خون میں ڈرگز ملی تھی۔ مجھ پر ڈرگز
استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا اور پھر مجھے جس طرح گرفتار کیا گیا تھا، میں وہ ذلت شاید ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ میڈیا رپورٹرز کے گھٹیا سوالات اور میرا برہنہ وجود شاید ساری زندگی مجھے کچو کے لگاتا رہے گا۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور ہر نیوز چینل پر میرے نام کی خبر چل رہی تھی۔ میرے ماں باپ ترکی میں تھے اور مجھے پتہ چلا تھا کہ راتوں رات حکومت گر گئی ہے۔ ننگرا حکومت نے پرانی حکومت کے منسٹرز اور اہم عہدے داروں کے خلاف اس انداز میں کارروائی شروع کی ہے کہ جسے انسانیت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے پولیس نے ایسی ہزاروں کارروائیاں کی تھیں اور تقریباً ہر گھر سے ہی بہت سی عورتوں کو اٹھایا گیا تھا، لیکن میرا نام جھنڈے پر چڑھ گیا تھا، جس کی وجہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ایک 22 سالہ بچے کا نیم برہنہ حلیہ تھا۔ مجھے پراسٹیٹیوٹ کے نام سے ہر ٹی وی چینل پر پکارا جا رہا تھا اور میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھی تھی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی بدل گئی تھی۔ میری دوستوں نے میرے خلاف میڈیا میں انٹرویوز دیے تھے اور بتایا تھا کہ جب سے میں نے اس بچے کو ملازم رکھا ہے، گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اب میں اس بچے کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے لگی ہوں اور ڈرگز کا استعمال بھی کرتی ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں کی زبان پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ وہی دوستیں تھیں جن پر میں جان نچھاور کرتی تھی۔ آج میرے برے وقت میں یہی مجھ پر بھونک رہی تھیں۔ میرے ماں باپ میرے خاطر واپس لوٹ کر آئے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، سارے تعلقات استعمال کیے تھے اور پھر ڈاکٹروں کے ایک پینل کے ذریعے مجھے پوری طرح بیمار ثابت کر کے میرا لندن کا ویزا لگوا لیا تھا، لیکن میرے لیے تو اپنے اب سے نظر ملانا ہی مشکل تھا۔ میرے بابا جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، لیکن یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی کہ ایک ہی رات میں کایا کیسے پلٹ گئی۔ احمد نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا اور میرے خون میں ڈرگز کیسے ملا؟ ٹی وی پر بہت سے لوگوں نے احمد کا انٹرویو بھی لیا تھا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایک غریب بچہ ہے جس کا میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں پیسے دے کر اسے ہر رات کے لیے خریدتی تھی اور وہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے میرے ہاتھوں جنسی طور پر استعمال ہوتا رہا تھا۔ سارا میڈیا میرے خلاف تھا، ہر کوئی احمد کو اہمیت دے رہا تھا، اس کی بات کو سچ مان رہا تھا۔ کسی نے میرے حصے کی سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جن میڈیا رپورٹرز نے مجھ سے بات کی، انہوں نے میری حصے کی بات سنی ہی نہیں، بلکہ وہ بات کرنے کے نام پر مجھ پر الزام لگاتے رہے اور پھر خود ہی خبریں بنا کر چلے گئے۔ بابا مجھے لے کر زبردستی لندن چلے آئے اور میرا علاج شروع کروا دیا۔ مجھے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگز نہیں ملی تھی، اسی لیے مجھے ڈرگز کی عادت نہیں ہوئی تھی، مگر جو کچھ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں چار دیواری میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا نام، اپنا چہرہ سب گھن دلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ماما بابا کے سمجھانے پر میں اپنے کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ لندن میں بہت کم ہی لوگ مجھ پر گزری قیامت کے بارے میں واقف تھے، اسی لیے یہاں میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی۔ بابا پر بہت مشکل وقت چل رہا تھا کیونکہ حکومت کے بدلنے کی وجہ سے ان کا عہدہ بھی چھوٹ گیا تھا اور میری وجہ سے انہیں بھی عجیب عجیب طرح کی باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی شرمندہ تھی، لیکن میرے ماں باپ جانتے تھے کہ میں بری نہیں ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، اور اسی لیے بابا نے سچائی پتہ کروانے کے لیے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، اور جب پورا سچ سامنے آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جس احمد پر اعتبار کیا تھا وہ ہمارے مخالفین کے ہاتھوں فروخت ہو گیا تھا۔ بابا کے مخالفین نے اسے بڑی گاڑی اور بڑے گھر کا لالچ دے کر وہ ڈرگز
वाली मिठाई मेरे लिए भजवाई थी, जिसे मैंने बहुत ही शौक से इस्तेमाल किया था। इन लोगों ने ही पूरी प्लानिंग के तहत अहमद को मेरे साथ सोने पर मजबूर किया था और फिर मीडिया रिपोर्टर्स और पुलिस वालों को भेजने का काम भी उनका ही था। बाबा को नीचा दिखाने के लिए वो लोग मेरी इज्जत के साथ खेल गए थे, बना ये सोचे कि उनके घर में भी बहनें और बेटियां मौजूद हैं। अगर उज बाबा की हुकूमत गई थी तो कल को उनकी हुकूमत भी जा सकती थी, लेकिन वो अग का ये खेल शुरू कर चुके थे जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब मेरे बाबा हुकूमत में आएंगे तो इस बात का हिसाब ज़रूर लेंगे। मुझे अगर दुख था तो इस बात का कि मुझे धोखा देने वाला कोई और नहीं अहमद था, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मुलाजिम की नहीं बल्कि भाई की हैसियत दी थी। मैंने उसके साथ कभी मुलाजमों जैसा बर्ताव किया ही नहीं था। उसे ज़्यादा पैसे देना, खाना देना, अच्छे कपड़े बनवा कर देना, उसकी बहनों के लिए तहाइफ भजवाना, मैंने हर वो काम किया था जिससे मैं खुद को उसकी बहन कह सकती थी। मगर अहमद ने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी कि जिसके बाद मैं आईना भी नहीं देख सकती थी। आज इस वाक़ये को 2 साल होने वाले हैं। मीडिया पर कोई भी क़स्सा 2 दिन के बाद ठंडा पड़ जाता है। किसी पर भी 2 दिन कीचड़ अछालने के बाद मीडिया को नई खबर मिल जाती है, लेकिन हम जैसे लोग जो इन खबरों का हिस्सा बनते हैं वो सारी ज़िंदगी एक आग में जलते रहते हैं। मीडिया ने अपनी खबर फरवख्त करके खूब सारे पैसे कमा लिए, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कब्र के अंधेरों में धकेल दिया। न जाने अब मैं कब अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत जटा पाऊंगी, कब दुनिया को बता सकूंगी कि मैं बेकसूर थी, मैंने ड्रग्स इस्तेमाल नहीं की थी, मैंने एक 22 साल के बच्चे को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन कौन मेरी बात पर आतबार करेगा? क्या अब लोग मेरी बात पर आतबार कर सकते हैं? क्या अब इस बात पर यकीन करेंगे कि एक 22 साला बच्चे ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना डाला? मेरे बाबा तो उससे हिसाब बराबर करना चाहते थे, लेकिन मैंने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि वो अपने घर का वाहद कफील है। पोकीदा